چلیے اب پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسلامک بینکوں میں مختلف کھاتے داروں کی فقہی حیثیت۔ نمبر 1، کرنٹ اکاؤنٹ۔ کمپنیاں یا ادارے بینک میں رقم جمع کریں، بینک کو تصرف کا حق ہو، کسی بھی وقت اس کے مطالبے کا حق ہو، بینک سے نفع کے طلبگار نہ ہوں، وہ نفع میں شریک ہوں گے اور نہ نقصان میں۔ نمبر 2، سیونگ اکاؤنٹ۔ کھاتے دار بینک میں رقم بچت کے لیے جمع کرے، نہ کہ نفع کے لیے۔ اگر بینک اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو تو یہ ودیعت بالضمان ہے، یعنی جمع شدہ رقم کی حیثیت امانت کی ہے، بینک اس کی ادائیگی کا ضامن نہ ہوگا۔ بینک اس کی ادائیگی کا ضامن نہ ہوگا اور وہ امانت کی حفاظت کی اجرت لے گا۔ عربی میں اس کو حسابات التوفیر کہتے ہیں۔ نمبر 3، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ۔ بینک میں طے شدہ مدت کے لیے زیادہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے رقم جمع کرنا۔ دیکھیے، گزشتہ سے پیوستہ اسباق میں آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیل آ چکی ہے کہ بینک جو خدمات انجام دیتا ہے وہ 5 طریقے سے ہیں، اور اسلامی بینک میں اس کی جو تکییف کی گئی ہے ایک قرض حسنہ سے کی گئی ہے اور ایک ودیعت اور امانت سے کی گئی ہے اور ایک مضاربہ یا وکالہ کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل پہلے کے سبق میں آ چکی ہے۔ آج یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بینکوں میں جو کھاتے ہوتے ہیں وہ کتنی طریقے سے ہوتے ہیں، اور وہ جو کھاتے ہوتے ہیں ان کھاتوں کو شرعی نقطہ نظر سے اور فقہی نقطہ نظر سے کیا قرار دیا جا سکتا ہے، کیا قرار دیا جا سکتا ہے، یہ اسی کی تفصیل آج آئے گی۔ یہاں پر عنوان قائم کیا گیا ہے، اسلامک بینکوں میں مختلف کھاتے داروں کی فقہی حیثیت۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کھاتوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کھاتے کتنے طریقے سے کھلتے ہیں؟ 3 طریقے سے بینک میں کھاتے کھلتے ہیں۔ ایک کھاتا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، سمجھ رہے ہیں، اور ایک کھاتا ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کا، اور ایک ہوتا ہے فکس ڈپازٹ کا۔ پہلے ان تینوں کھاتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ان میں کیا کام ہوتا ہے اور ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد شرعی نقطہ نظر سے اور فقہی نقطہ نظر سے ان کی تکییف کیا ہوگی، اس پر گفتگو آئے گی۔ تو بینک میں جو کھاتے کھلتے ہیں وہ 3 طریقے سے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کرنٹ اکاؤنٹ۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کمپنی یا ادارے بینک میں رقم جمع کرتے ہیں۔ کمپنیاں یا ادارے، سمجھ رہے ہیں، کمپنیاں یا ادارے یا دکان وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں جس میں کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، عموماً مدارس ہیں، اسکول ہیں وغیرہ، تو کمپنیاں یا ادارے بینک میں اپنی رقم جمع کرتے ہیں، اور وہ جو رقم جمع کرتے ہیں اس میں بینک کو تصرف کا پورا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی مطالبہ کرے گا، کمپنی مطالبہ کرے گی یا ادارہ کمپنی مطالبہ کرے گا اس کے بارے میں کہ ہماری رقم واپس کر دی جائے یا پھر اتنی مقدار میں ہم کو رقم دے دی جائے، تو اس کو واپس لینے کا حق بھی ہوگا اور جتنی رقم وہ چاہے اس میں سے نکال سکتا ہے۔
اور بینک اس سلسلے میں بینک سے کوئی نفع اسے نہیں ملے گا، سود کی شکل میں یا کسی اور شکل میں بینک سے اسے کوئی نفع نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کرنٹ اکاؤنٹ میں کیا ہوگا؟ کمپنیوں کو، اداروں کو، مدارس کو، مکاتب کو، فرم کو، سمجھ رہے ہیں، اور یہ جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، ٹرسٹ کو، سوسائٹی کو، ان کو اپنی رقم جمع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور جتنی رقم وہ نکالنا چاہے نکالنے کا اختیار ہوتا ہے. اس پر ان کو کوئی نفع نہیں ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور بینک کو اس رقم کے استعمال کرنے کی پوری اجازت ہوتی ہے. اگر بینک کو نقصان ہوتا ہے تو کھاتے دار پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کھاتے دار کو اس کا پورا پیسہ ملے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات ہوتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ میں. یہ بات واضح ہو گئی کہ کمپنی یا ادارے کو اس میں اپنی رقم جمع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جمع رقم نکالنے کا اختیار ہوتا ہے، اس کو کوئی نفع نہیں ملتا ہے. بینک اس کو استعمال بھی کرے گا، اگر بینک فائدہ ہوتا ہے تو بینک کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا تو بینک کا نقصان ہوگا، کھاتے دار کا کوئی نفع نقصان اس میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کرنٹ اکاؤنٹ. اب آتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ. سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوگا؟ کھاتے دار بینک میں رقم بچت کے لیے جمع کرے گا، نہ کہ نفع کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کیا ہے، جو کھاتے دار ہوتا ہے وہ اپنی بچی ہوئی رقم کو بینک کے اندر جمع کرتا ہے، اور اس کا مقصد بینک سے فائدہ اٹھانا نہیں ہوگا، کوئی نفع حاصل کرنا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو کیا نام ہے، غیر اسلامی بینک ہوتے ہیں، جو ملکی بینک ہوتے ہیں، پرائیویٹ بینک ہوتے ہیں، اس میں تو آدمی کو نفع ملتا ہے، لیکن اسلامک بینک ہوگا تو اس کو نفع نہیں دے گا کچھ بھی. اگر بینک اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہو تو یہ ودیعت بالضمان ہے، یعنی جمع شدہ رقم کی حیثیت امانت کی ہوگی. بینک اس کی ادائیگی کا ضامن ہوگا اور وہ امانت کی حفاظت کی اجرت لے گا. عربی میں اس کو حسابات التوفیر کہتے ہیں. تو دیکھیے، سیونگ اکاؤنٹ میں آدمی کو اپنی رقم جمع کرنے کا اختیار ہوگا. سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ افراد کا کھلتا ہے. کس کا کھلتا ہے؟ افراد کا. یہ اداروں کا، تنظیموں کا، اور کمپنیوں کا، فرموں کا، ٹرسٹ کا، ان کا کیا کہتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کھلے گا. تو کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ جو کھلے گا یہ افراد کا کھلتا ہے، ہمارا، تمہارا، آپ کا، ان کا، ان کا کھلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں بھی اسلامی بینک جب سیونگ اکاؤنٹ کھولے گا تو کھاتے دار کو کوئی پیسہ نہیں دے گا، اور بلکہ اس کی پیسے کی حفاظت کے لیے الٹا اس سے پیسہ لے بھی سکتا ہے. کہے گا میں آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہوں اس لیے مجھے اتنا چارج دو. اس چارج کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر رقم ڈوب جاتی ہے، بینک کو نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر آدمی کو اس کا پیسہ واپس دینا بینک کے لیے لازم ہوگا، کیونکہ یہ ودیعت بالضمان ہے. ٹھیک ہے، یہ ودیعت بالضمان ہے. ایک فرق یہ ہوا کہ سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک فرق یہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں افراد کا کھاتہ نہیں ہوتا ہے، کمپنیوں اور اداروں کا کھاتہ ہوتا ہے، جبکہ سیونگ اکاؤنٹ میں افراد کا کھاتہ ہوتا ہے، کمپنیوں اور اداروں کا کھاتہ نہیں ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہوا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو معاملہ رہے گا وہ ودیعت بالضمان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک طریقے سے قرض کا معاملہ رہتا ہے. وہ کس کا رہتا ہے؟ قرض کا معاملہ رہتا ہے. اور سیونگ اکاؤنٹ میں ودیعت بالضمان کا معاملہ رہتا ہے، اس میں اپنی رقم کی حفاظت کے لیے پیسہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم کی حفاظت کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں پوائنٹ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اب نمبر 3 دیکھیے، فکس ڈپازٹ. فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. فکس ڈپازٹ کیا ہوتا ہے کہ بینک میں طے شدہ مدت کے لیے زیادہ نفع حاصل کرنے کی غرض سے رقم جمع کر دی جائے. مثلا آپ کے پاس 8 لاکھ روپے ہیں، اب اس کو 8 لاکھ روپے کو آپ یوں ہی گھر میں رکھے رہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے اس کو فکس ڈپازٹ کر دیا 10 سال کے لیے.
फिक्स का मतलब क्या होता है? मुतय्यन कर देना। डिपॉजिट के माने क्या होता है? रकम को अदा कर देना। अमाउंट, अकाउंट जानते ही हैं। तो ऐसा अकाउंट जिसमें एक मुतय्यना रकम किस बैंक के हवाले कर दी जाए मुतय्यना मुद्दत के लिए। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? मुतय्यना रकम मुतय्यना मुद्दत के लिए बैंक के हवाले कर दी जाए, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। नफा की उम्मीद पर, नफा की उम्मीद पर। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट जब आप सरकारी बैंकों में करते हैं या मुल्की बैंकों में करते हैं, प्राइवेट बैंकों में करते हैं, तो इसमें आपको क्या होता है? सूद की शक्ल में पैसा मिलता है। लेकिन इस्लामी बैंक जब कायम होगा तो वो सूद की शक्ल में पैसा आपको नहीं दे सकता है, बल्कि उसके पैसा देने की सूरत कुछ और होगी। नफा तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके नफा हासिल करने का तरीका अलग होगा। तो ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। तो देखिए, फिक्स डिपॉजिट में एक फर्क ये है कि इसमें मुद्दत मुतय्यन होती है कि फला मुद्दत तक के आप रकम को निकाल नहीं सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में बीच में आपको निकालने की इजाजत होती है, लेने की इजाजत होती है। दूसरा फर्क यह है कि इसमें आपको बाज़ाब्ता नफा भी मिल सकता है, जबकि करंट अकाउंट में और सेविंग अकाउंट में आपको नफा की उम्मीद नहीं होती है। तो इस तरीके से खातों की 3 किस्में हो गई और तीनों में बुनियादी दो दो फर्क पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात वाज़ेह हो गई? जी, और लोग बताएं। तो ये हो गया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। अब शरीयत की रोशनी में इन मुख्तलिफ अकाउंट्स की फिqही हैसियत क्या होगी? इसकी फिqही हैसियत क्या होगी? कहते हैं कि इन मुख्तलिफ अकाउंट्स की फिqही हैसियत इस तरह होगी। नंबर 1, करंट अकाउंट कर्ज हसना और इंदत तलब काबिल अदायगी। करंट अकाउंट क्या है? कर्ज हसना के दायरे में आएगा और इंदत तलब काबिल अदायगी होगा। जब पैसा जमा करने वाला खातेदार, अकाउंट होल्डर, जब चाहे उस पैसे को ले सकता है और बैंक के लिए देना जरूरी होगा। नंबर 2, सेविंग अकाउंट जो होगा वो वदीआ बिस जमान के दायरे में आएगा, वो वदीअत बिस जमान के दायरे में आएगा। और नंबर 3, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए मुजारबत या शिरकत या वकाला बिल इस्तिस्मार होगा, या वकाला बिल इस्तिस्मार होगा। तो फिक्स डिपॉजिट के तौर पर अगर आप रकम जमा करते हैं तो उसकी हैसियत मुजारबत की होगी। गोया आपने 10 सालों के लिए अपना 8 लाख रुपया बैंक को दे दिया है कि बैंक उससे मुजारबत करे, और जो उससे नफा होगा हस्बे फीसद आप हजरात उसको तकसीम करेंगे। और या मुजारबत के बजाय शिरकत का मामला भी हो सकता है कि आपने बैंक को 8 लाख रुपया दे दिया और बैंक से ने कहा कि आपने कहा कि आप अपनी भी इसमें रकम लगा लीजिए। आप बैंक ने 8 लाख रुपया अपना ले लिया, 8 लाख रुपया अपनी तरफ से लगाया, और इस तरीके से बैंक ने कोई तैयार करना शुरू किया, कोई काम करना शुरू किया। तो अब इसमें जो नफा होगा वो शिरकत के एतबार से होगा, रिबह हासिल होगा। और तीसरी सूरत वकालत बिल इस्तिस्मार की हो सकती है कि बैंक को आपने 8 लाख रुपया 10 सालों के लिए दे दिया और वकील बना दिया कि आप 10 साल तक के इससे तिजारत करते रहिए, जो नफा आएगा वो मुझे दीजिएगा और हर महीने आपको इतना इतना मैं उजरत देता रहूंगा। तो इसमें उजरत का मामला हो, जैसे इससे पहले उसकी तफसील आ चुकी है। तो करंट अकाउंट की हैसियत क्या होगी? कर्ज हसना की होगी। सेविंग अकाउंट की हैसियत क्या होगी? वदीअत बिल जमान की होगी। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की हैसियत क्या होगी? मुजारबत की होगी या शिरकत की होगी या वकाला बिल इस्तिस्मार की होगी। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? जी, मुजारबत में मुद्दत की तायीन कर सकते हैं, बिल्कुल।
मुजारबत में मुद्दत की तायीन कर सकते हैं कि फला सन तक के, फला साल तक के, फला महीने तक के आप इससे मुजारबत करेंगे। जी, बात वहां तक वाज़ेह हुई। देखिए, मुजारबत की दो किस्में होती हैं, एक है मुजारबत मुतलका और एक है मुजारबत मुक़य्यदा। मुजारबत मुतलका जो होती है उसमें वक्त की तायीन नहीं होती है और अशिया की भी तायीन नहीं होती है। मुतलकन कह दिया जाता है कि आप कुछ भी, कोई भी तिजारत करिए। और एक है मुजारबत मुक़य्यदा, इसमें सामान मुतय्यन कर दिया जाता है कि आप फला फला सामान की तिजारत करेंगे और फला मुद्दत तक ही से तिजारत करेंगे, उसके बाद तिजारत नहीं करेंगे। और कभी कभी उसमें में मकान की भी तायीन कर दी जाती है कि आप फला शहर के अंदर ही तिजारत करेंगे, दूसरे शहर में नहीं जाएंगे। तो मुजारबत मुक़य्यदा भी होती है, मुजारबत मुतलका भी होती है। इसमें जब आप टाइम मुतय्यन कर देंगे बैंक के लिए कि आप इतने पैसे हम देते दिनों के लिए, तो ये मुजारबत मुक़य्यदा हो जाएगी। ठीक है, और बताएं आप क्या पूछ रहे हैं। इस्तिस्मार के माने होते हैं नफा आवर बनाना, फायदेमंद बनाना, यानी उससे तिजारत करवाना। वकाला बिल इस्तिस्मार यानी उसको वकील बनाकर उससे कोई तिजारत करवाना, किसी काम में लगवाना, जिसको आजकल इसकी इस्तिलाह में क्या बोलते हैं, आजकल उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। समझ रहे हैं, इन्वेस्ट के माने में आता है इस्तिस्मार। तो ये यहां तक बात हो गई। अब ये सूदी बैंकों के साथ कारोबार, सूदी बैंकों के साथ कारोबार। नंबर एक, उन बैंकों में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलना जायज नहीं, क्योंकि इन सूरतों में कर्ज पर नफा हासिल किया जाता है जो सूद है। नीज खुद बैंक भी उन लोगों से सूद हासिल करता है। अरे भाई रुको, सूद हासिल करता है जिन्हें उसने कर्ज दिया है, और वही सूदी रकम अपने कर्ज दहिंदा यानी खातेदारों में तकसीम करता है। ठीक है, अलबत्ता ऐसी सूरतें मुस्तस्ना हैं जो कानूनन मजबूरी के दर्जे में हैं। मसलन तिजारती कंपनियों के शुरू करने या तिजारती सामान एक्सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की तरफ से रकम का कुछ हिस्सा डिपॉजिट करना जरूरी हो। तो देखिए, जो हमारे यहाँ के मुल्की बैंक होते हैं जो सूद से पाक नहीं है, बल्कि उनकी बुनियाद ही सूद के ऊपर है, इंटरेस्ट के ऊपर है, इन बैंकों में फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खोलना जायज नहीं है। इन बैंकों में फिक्स डिपॉजिट का खोलना जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें जो रकम आप जमा कराएंगे और बैंक जो आपको उसमें इजाफी रकम देगा, वो किसी तिजारत की बुनियाद पर नहीं देगा, वो मुजारबत या शिरकत की बुनियाद पर नहीं देगा, बल्कि किस बुनियाद पर देगा, वो सूद की बुनियाद पर देगा। और जाहिर सी बात है कि सूद देना और सूद लेना दोनों नाजायज है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट कराना बैंकों में जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा मामला हो कि सरकारी सतह पर उसे कराना जरूरी हो, कानूनी मजबूरी हो, जैसे कि तिजारती लाइसेंस लेना हो, आपको तिजारती कंपनियों को शुरू करना हो, या सामान के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रकम को फिक्स डिपॉजिट करना जरूरी हो, तो फिर इन मामलात में मजबूरन कानून से बचने के लिए उसकी इजाजत होगी। आम हालात में मुल्की बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराना जायज नहीं है, क्योंकि वहां से जो आपको जायद रकम मिलेगी वो सूद की मिलेगी। अलबत्ता अगर इस्लामी बैंक कायम होता है तो उसमें आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, इसलिए कि इस्लामी बैंक जो आपको जायद रकम देगा वो मुजारबत या शिरकत की बुनियाद पर देगा या वकाला बिल इस्तिस्मार की बुनियाद पर देगा। वाज़ेह बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली बात ये समझ में आई कि मुल्की जो बैंक हमारे यहाँ के जो राइज बैंक है, मुरव्वजा बैंक हैं,
ان میں فکس ڈپازٹ کا اکاؤنٹ کھولنا درست نہیں ہے الا ہے کہ کوئی مجبوری کی صورت ہو۔ نمبر 2، جہاں اسلامی بینک کی سہولت موجود نہ ہو وہاں مروجہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا جائز ہے۔ جہاں اسلامی بینک کی سہولت موجود نہ ہو، جیسے ہمارا ہندوستان ہے، وہاں مروجہ بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ رقم کی حفاظت کے لیے یہ ایک ضرورت ہے۔ بعض دفعہ حساب و کتاب میں بھی یہ سہولت کا باعث ہوتا ہے، جیسے کمپنی کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی وغیرہ۔ تو جہاں پر اسلامی بینک کی خدمت موجود نہ ہو تو وہاں پر کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ آپ کھول سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ دیکھو کرنٹ اکاؤنٹ میں تو آپ کو سود کی رقم ملتی ہی نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کو سود کی رقم جو ملتی ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا، اس کو صدقہ کرنا، اس کو نکال کر کسی غریب محتاج کو دینا ضروری ہوگا۔ تو اس حیثیت سے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ کھولنا درست ہوگا اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ اپنی رقم کی حفاظت کا یہی دو ذریعہ ہے، اپنی رقم کی حفاظت کا یہی دو ذریعہ موجود ہے۔ اور چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو سود کی رقم ملے گی نہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ کھلوائیں گے تو اس میں آپ کو سود کی رقم ملتی ہے تو اس کو صدقہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ واضح ہو گیا؟ جی مشائخ، دوسرا پوائنٹ واضح ہوا؟ اب دیکھیے نمبر 3، دیکھیے جہاں اسلامی بینک کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہو، جہاں اسلامی بینک کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہو وہاں سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں لیکن مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ جہاں اسلامی بینک کے ذریعے کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہو وہاں سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جائز اس لیے کہ یہ معاملہ دراصل ودیعت کا ہے جو فی نفس ہی جائز ہے، اور مکروہ اس لیے کہ اس میں فی الجملہ ایک سودی ادارے سے تعاون ہے۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے کرنٹ اکاؤنٹ جب آپ کھولتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی سودی رقم ملتی نہیں ہے، آپ کو کوئی سودی رقم کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں ملتی ہے، تو اس لیے چاہے آپ اسلامی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں آپ کو رقم ملنی ہی نہیں ہے، چاہے مروجہ بینکوں کے اندر آپ کھلوائیں اس کے اندر بھی آپ کو ملنی نہیں ہے۔ اس لیے فی نفسی کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا تو دونوں جگہ جائز ہے، لیکن مروجہ بینکوں میں کراہت اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی رقم جمع کرنے سے بہرحال اس ادارے کو، سودی ادارے کو تعاون حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور کو سود کی رقم پر پیسے دیتا ہے، تو فی الجملہ ایک طریقے سے تعاون کا ایک شبہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر نہیں ہے اور یہ کراہت تنزیہی کے درجے میں ہوگا کہ آدمی دوسروں کو سود میں ملوث کرنے کا کسی حد تک ذریعہ یا سبب بنے۔ تو جائز تو ہے، کھلوا تو سکتے ہیں، لیکن بس زیادہ سے زیادہ تقوی اور کراہت کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ نمبر 4 دیکھیے ان بینکوں سے قرض حاصل کرنا جائز نہیں۔ کون بینکوں سے؟ سودی بینکوں سے۔ سودی بینکوں سے قرض حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ قرض پر سود وصول کرتے ہیں، اور جیسے سود لینا حرام ہے اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ البتہ بہت مجبور شخص کے لیے اس کی گنجائش ہے
کہ وہ سودی بینکوں سے بھی قرضہ لے سکتا ہے۔ تو دیکھیے عام حالات میں تو سودی بینکوں سے، مروجہ بینکوں سے قرضہ لینا، لون لینا جائز نہیں ہے، لون لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے، اور سود دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہت مجبور ہو، کوئی بہت پریشان حال ہو، تو اس کے لیے اپنی مجبوری کو دور کرنے کے بقدر لون لینے کی گنجائش موجود ہے، جس کی تفصیل اگلے صفحے میں آ رہی ہے کہ مجبور کس طرح کے شخص کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک مرتبہ آپ وہاں سے لے کر سودی بینکوں کے ساتھ کاروبار سے لے کر نیچے تک کے پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بات اس میں سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیجئے، اور سمجھ میں آ جاتی ساری باتیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھیے آپ۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ سود کے مذکورہ پیسے مالداروں کو بھی دینا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ مالداروں کو دینا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اہل صرف غربا اور مساکین ہی ہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ ناجائز کمائی جو آدمی کو حاصل ہوئی ہو، وہ فقراء اور مساکین ہی کو دے سکتے ہیں، اغنیاء کو نہیں دے سکتے۔ ایک صاحب کا سوال یہ ہے کہ سودی رقم صرف کرنے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں جبکہ اس پر اجر نہیں ملتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس پر اجر ملتا ہے، لیکن دینے والے کو نہیں، بلکہ جس کا پیسہ اصلاً وہ ہے، جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اس کو ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے لقطے کا مال آپ نے اٹھا کر کسی کو صدقہ کر دیا تشخیر کے بعد، تو پھر اس کا ثواب آپ کو تو نہیں ملے گا، لیکن جس کا مال تھا اس کو مل جائے گا۔ ایسے ہی سود کے طور پر جو رقم آپ کو ملی ہوئی ہے، اصلاً تو یہ صاحب حق ہی کو واپس کرنا ضروری ہے، لیکن اگر صاحب حق آپ کو دستیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا اجر جو ہے صاحب حق ہی کو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس پر اجر نہیں ملتا ہے مطلقاً، یہ درست نہیں ہے۔ جس کو دینا چاہیے اس کو ملتا ہے، اور جو دینے والا اس کو نہیں ملتا ہے۔ اور صدقہ کا لفظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے فقہا نے بھی اس کو تصدقی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث شریف کے اندر بھی تصدقی کی بات آئی ہوئی ہے کہ اس طرح کے جو بھی مال ملے ان کو تصدق کیا جائے، اس لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اجر کی بات ہو گئی تو صدقے کی تعبیر استعمال کرنا یقیناً درست ہے۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ پڑھ لیا آپ لوگوں نے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک سوال ہے کہ سود کی رقم میں دو ہی مصرف ہیں، نمبر ایک اصل مالک کو لوٹانا، نمبر دو غریب میں تقسیم کرنا۔ ہاں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو پرانی بات ہو گئی، صحیح ہے۔
چلیے آگے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے اوپر ایک بات آئی تھی کہ مجبور شخص جو ہے سودی بینکوں سے بھی لون لے سکتا ہے، قرضے لے سکتا ہے. تو مجبور شخص سے مراد کیا ہے؟ مصنف نے اس پر ایک تفصیلی نوٹ چڑھایا ہے، وہ پورا نوٹ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. مجبور شخص سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1 اس کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں. اگر کسی آدمی کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں تو وہ سودی بینکوں سے لون لے کر بھی علاج کرا سکتا ہے. نمبر 2 خورد و نوش کے لیے پیسے نہ ہوں. کسی آدمی کے پاس بالکل پیسے کھانے پینے کے نہیں ہیں، بال بچوں کی پرورش کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ بھی لے سکتا ہے. نمبر 3 بے روزگار ہو اور بنیادی روزگار کے لیے قرض کی ضرورت ہو. بے روزگار ہو اور بنیادی روزگار کے لیے قرض کی ضرورت ہو تو وہ بھی لے سکتا ہے. نمبر 4 ذاتی مکان نہ ہو، طویل مدت تک کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو اور صرف بقدر ضرورت مکان حاصل کرنا چاہتا ہو. بمبئی وغیرہ میں اس قسم کے معاملات زیادہ پیش آتے ہیں، بڑے شہروں میں. بمبئی ہے، چنئی ہے، دلی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس ذاتی مکانات بہت کم ہوتے ہیں اور لمبی مدت تک کرائے پر رہنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے. تو کرایہ دار کرائے مالک کی جانب سے بار بار ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، آدمی اس کی جانب سے نوٹس آتا رہتا ہے کہ جلدی خالی کرو، فلاں مہینے میں خالی کر دینا وغیرہ وغیرہ. دوسرے یہ کہ ہر مہینے جتنا پیسہ آدمی دیتا ہے اتنے پیسے اگر آدمی لون کی بھرپائی میں لگا دے تو اس کا مکان بھی ہو جائے گا اور اس طرح کے جھنجھٹ سے بھی چھٹی مل جائے گی. تو مصنف کا رجحان یہ ہے کہ ذاتی مکان اگر کسی کے پاس نہ ہو اور طویل مدت تک کرایہ ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو اور صرف بقدر ضرورت مکان حاصل کرنا چاہتا ہو تو لون لے کر مکان حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر 5 اس کے پیشے کے لحاظ سے گاڑی ضروری ہو اور ذاتی گاڑی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو لون پر گاڑی بھی نکلوا سکتے ہیں، لون پر گاڑی بھی نکلوا سکتے ہیں. نمبر 6 کاروبار میں ایسے مرحلے میں ہو کہ اگر قرض فراہم نہ ہو تو بہت بڑا سرمایہ ڈوب جائے گا. کبھی کبھی یہ صورت پیش آتی ہے کہ اگر آدمی لون نہ لے تو اس کی کمپنی ہی بیٹھ جائے گی، اس کا بھٹا ہی بیٹھ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو زبردست قسم کا نقصان لاحق ہو جائے گا. تو اگر آدمی کاروبار کے اس مرحلے میں ہو کہ اگر قرض نہ اسے ملے اور قرض اگر وہ نہیں لیتا ہے تو اس کا سارا کیا دھرا 10 سال کی محنت بھی ضائع ہو جائے گی، سرمایہ بھی ڈوب جائے گا. تو اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے اگر کہیں سے اس کو غیر سودی قرض نہیں ملتا ہے تو سودی قرض لے کر وہ اپنے سرمایہ کو بچا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ نمبر 7 شادی کے لیے پیسے نہ ہوں اور شادی کی عمر ہو گئی ہو، آدمی کے گنہگار ہونے کا اندیشہ ہو تو سودی قرض لے کر بھی شادی کر لینا اور کر دینا. بطور خاص لڑکیوں کی شادی کے لیے پیسے لے سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ صورتیں مجبوری کی. اس کے علاوہ بھی مجبوری کی بعض صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کیا کہتے ہیں ایجوکیشن لون ہے. اب آدمی کے پاس صلاحیت بھی ہے، اس کے پاس سب چیزیں ہیں، وہ آدمی پاس بھی کر لیا ہے لیکن آئندہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس صرف پیسے نہیں ہیں. تو صلاحیت ہونے کے باوجود، نمبر آنے کے باوجود صرف پیسے کی وجہ سے آدمی اپنی تعلیم نہیں حاصل کر پا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس دور کے فقہاء نے اجازت دی ہے اور کہا ہے کہ مجبوراً وہ لے سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟
اب یہ بات آ رہی ہے نمبر اور دیکھیے آگے، یہ صورتیں بھی اس وقت مجبوری سمجھی جائیں گی جبکہ نمبر 1 کوئی اسلامی بینک موجود نہ ہو، نمبر 2 موجود ہو لیکن اس سے قرض فراہم نہ ہو، کوئی اسلامی بینک موجود نہ ہو اور موجود تو ہو لیکن اس سے قرض نہ مل پا رہا ہو، اور کوئی اور شخص غیر سودی قرض دینے کو تیار نہ ہو، کوئی اور شخص غیر سودی قرض دینے کو تیار نہ ہو، اور سنیے اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ، اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی ایسی جائیداد نہ ہو جس کو فروخت کر کے ضرورت پوری کی جا سکے۔ اگر ایسی صورت ہو تو پھر وہ قرض لے سکتا ہے، مروجہ بینکوں سے سودی لون لے سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط جو ہے پائی جاتی ہے، مثلا اسلامی بینک سود کے بغیر قرض دینے کو تیار ہے تو پھر وہیں سے آپ لیں گے، یا آپ کے پاس اپنی خود جائیداد اتنی موجود ہے کہ آپ اس کو بیچ کر اپنا کام نکال سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، بنیادی جائیداد سے مراد کیا ہے کہ جیسے گھر بنانے کے لیے زمین اور اتنا غلہ آدمی پیدا ہو سکے کہ پورا سال آدمی کھا سکتا اتنی زمین، اس سے زائد جو زمین ہوگی وہ ضرورت سے زائد مانی جائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسا نہیں کہ کسی آدمی کے پاس 20 بیگھہ زمین ہے اور آدمی جا کر قرض لینے پہنچ گیا کاروبار کرنے کے لیے، بھائی آپ کے پاس 20 بیگھہ زمین ہے، 5 بیگھہ زمین اگر آپ بیچ دو گے تو بھی آپ کا کام چل جائے گا اور اچھی تجارت آپ کر سکتے ہیں، تو ایسے آدمی کو مجبور نہیں مانا جائے گا، سمجھ رہے؟ اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے علاوہ کوئی ایسی جائیداد نہ ہو جس کو فروخت کر کے ضرورت پوری کر سکے۔ اور سنیے، بقدر ضرورت قرض لیا جائے، جیسے 2 کمروں کے فلیٹ کی عمارت سے اس کا کام چل سکتا ہو تو اس سے وسیع عمارت سودی قرض کے بغیر حاصل کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے الضرورت تتقدر بقدرها، الضرورت تتقدر بقدرها، اور آخری بات کیا ہے؟ اس شخص کے حالات کو جان کر کسی معتمد و مستند مفتی نے اس کے لیے اس طرح قرض لینے کو درست قرار دیا ہو تو وہ قرض لے، عمومی بات نہیں کہ جو چاہے اپنے کو ناپ کے اور پیمانہ لگا کر شروع کر دے، آدمی اپنے حالات کو جا کر کسی معتبر اور مستند مفتی کے سامنے رکھے کہ میری یہ سچویشن ہے، میں اس حالت میں سودی قرض لے سکتا ہوں کہ نہیں، اگر مفتی مناسب سمجھے اور اس کو لگے کہ واقعی اس کے حالات ایسے ہیں اور وہ کہے کہ آپ اس صورت میں لے سکتے ہیں تو لے، ورنہ ہر کوئی منمانی کر کے اپنے کو مجبور اور بیچارہ ثابت کرے گا اور جا کے آرام سے سود کا پیسہ لینا شروع کر دے گا، سودی قرضہ لینا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہو گئی یہاں تک کہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سود کی رقم جو بڑھ کر آتی ہے وہ کس طرح پتا چلے گی کہ فلاں کی ہے؟ سود کی رقم جو بڑھ کر آتی ہے جب آپ اسٹیٹمنٹ نکلوائیں گے تو یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اتنا آپ کا سود کا پیسہ بنا ہے، لیکن کہاں سے آیا ہے اس کی تفصیل آپ کو نہیں مل پائے گی، چونکہ بینک آپ کو وہ رقم دیتا ہے اس لیے اصلاً تو آپ اس رقم کو بینک کو واپس کرنے کے مجاز ہیں، لیکن بینک اس رقم کو غلط طور پر استعمال کرے گا، ناجائز طور پر استعمال کرے گا، تو اس لیے اس رقم کو نکال لینے ہی کا فتویٰ دیا جاتا ہے، پھر آپ اپنے اعتبار سے کسی مستحق کو وہ دے دیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا۔ ایاز احمد کہنے کہ بینک میں رقم اسی شخص کو دیا جاتا ہے جس کے پاس کوئی جائیداد ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟
اس سوال کا جواب آپ کی کتاب میں آ چکا ہے کہ اگر آدمی کے پاس بنیادی ضرورت کے علاوہ جائیداد والی جو بات آئی ہے اس میں موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس جو بنیادی ضرورت کی جائیداد یعنی گھر آپ کا ہے یا آپ کی تھوڑی سی زمین ہے یا 1-2 بیگھہ کھیت ہے تو اس پر بھی بینک قرض دے دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر بھی بینک قرض دے دیتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب اس میں آ چکا ہے. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بتائیں. جی بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھیے کیا ہے مروجہ بینک اور اسلامی بینک میں فرق. مروجہ بینک اور اسلامی بینک میں فرق. اگرچہ بعض خدمات وہ ہیں جو اسلامی بینک فراہم کرتے ہیں. اگرچہ بعض خدمات وہ ہیں جو اسلامی بینک بھی فراہم کرتے ہیں اور مروجہ بینک بھی، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں نمایاں فرق ہے، جن میں سے چند اہم اور قابل ذکر نکات یہ ہیں. دیکھیے کیا کیا فرق ہے. الف، مروجہ بینک کی بنیاد سود پر ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ مروجہ بینک کی بنیاد سود پر ہے. وہ قرض لینے والوں سے سود حاصل کرتا ہے اور رقم جمع کرانے والوں کو سود ادا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں صاحب؟ جبکہ اسلامی بینک نفع و نقصان میں شرکت کی اساس پر کام کرتے ہیں اور سود سے بچتے ہیں. تو مروجہ بینکوں اور اسلامی بینکوں میں ایک بنیادی فرق سود کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بینک ہوتے ہیں ایک طرف سے سود لیتے ہیں ایک طرف سے سود دیتے ہیں، جبکہ اسلامی بینک نہ سود لیتا ہے نہ سود دیتا ہے بلکہ نفع و نقصان کی بنیاد پر شرکت کا معاملہ کرتا ہے. پہلا فرق سمجھ میں آیا؟ دوسرا فرق دیکھیے، اسلامی بینک بھی مروجہ بینک کی طرح تمویل یعنی فائنانسنگ کی سہولت بہم پہنچاتا ہے. اسلامی بینک بھی مروجہ بینک کی طرح تمویل یعنی فائنانسنگ کی سہولت بہم پہنچاتا ہے، لیکن عقود کی بنیاد قرض نہیں ہوتی بلکہ کبھی تجارت جیسے مرابحہ کانٹریکٹ، کبھی شرکت جیسے مشارکہ متناقصہ، اور کبھی اجارہ یعنی جیسے اجارہ منتہیہ بالتملیک وغیرہ جیسے معاملات پر ہوتی ہے. جبکہ مروجہ بینک کے اکثر عقود کی بنیاد قرض پر ہوتی ہے اور معاملات میں سود کی آمیزش ہوتی ہے. تو دیکھیے یہ دوسرا فرق بیان کر رہے ہیں کہ اسلامی بینک جب قائم ہوگا تو اس بینک میں اور ہمارے یہاں جو مروجہ بینک ہیں اس میں ایک فرق یہ بھی ہوگا کہ تمویل اور فائنانسنگ کا سسٹم یہاں بھی رہتا ہے وہاں بھی رہتا ہے. آپ اپنا رقم یا اپنے رقم کو فائنانس یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں، بینک کے پاس بھی کر سکتے ہیں اور اسلامی بینک کے پاس بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فائنانسنگ کرتا ہے، یہ جو ہمارا بینک ہوتا ہے مروجہ بینک جو فائنانسنگ کرتے ہیں یہ قرض کی بنیاد پر کرتے ہیں اور اس پر سود دیتے ہیں. جبکہ اسلامی بینک جو ہوگا وہ قرض کی بنیاد پر فائنانسنگ نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کو تجارت کی بنیاد پر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ مثلا مرابحہ والی صورت کو اختیار کرے گا یا شرکت متناقصہ والی صورت کو. شرکت متناقصہ کی تفصیل ہم بتائیں گے آپ کو. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے اس چیز میں اپنے کھاتے دار کو شریک بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو ملکیت دے دیتا ہے. اپنی رقم کو نکالتا رہتا ہے پھر اس کو ملکیت بھی دے دیتا ہے. اس کو شرکت متناقصہ بھی کہتے ہیں، مشارکہ متناقصہ بھی کہتے ہیں. اور کبھی اجارہ کی بنیاد پر بھی کرتا ہے. اجارہ میں بھی زیادہ تر اجارہ منتہیہ بالتملیک ہے، یعنی ایسا اجارہ جس میں بینک اس کو اپنے پارٹنر کو یعنی اپنے کھاتے دار کو
इजारे पर वो सामान देता है, घर लेकर इजारे पर दे दिया और उससे पैसा अपने उजरत का निकालता रहता है, फिर एक वक्त आता है कि अपना सारा पैसा निकाल लेता है और उस क्या नाम है शय माजूर पर उसको मिल्कियत दे देता है, कहता है अब तुम इसके मालिक हो गए हो। तो इसको इजारा मुंतहिया भी तमलीक कहते हैं, यानी ऐसा इजारा जो तमलीक के साथ खत्म होता हो। मुंतहिया इंतहा से बना है, ऐसा इजारा जो तमलीक के साथ खत्म हो जाता हो। जो असल ग्राहक था, जो पार्टनर था और जो क्या नाम है आपका अकाउंट होल्डर था, उसको आपने उस सामान का मालिक बना दिया अपना पूरा इजारा निकालने के बाद। तो बैंक जो काम करता है वो कर्ज की बुनियाद पर फाइनेंसिंग करता है, और इस्लामी बैंक जब करेगा तो कर्ज की बुनियाद पर फाइनेंसिंग नहीं करेगा और ना ही सूद की शक्ल में रफा देगा, बल्कि वो इजारा की शक्ल में करेगा आपसे, या मुराबाहा की शक्ल में करेगा, या शिरकत की शक्ल में करेगा, और इस तरीके से वो आपको नफा देगा। तो नफा की उम्मीद यहाँ पर भी है, नफा की उम्मीद वहां पर भी है, लेकिन दोनों के तरीक़ेकार में फर्क है कि इस्लामी बैंक तिजारत के रास्ते को अपनाता है और जो हमारे ये उमूमी जो बैंक पाए जाते हैं ये कर्ज और सूद के तरीके को अपनाते हैं। तो इस तरीके से दो फर्क हो गए, ठीक है। एक फर्क क्या हुआ, दोनों में कर्ज, दोनों में सूद की बुनियाद को लेकर फर्क हुआ, और दूसरा फर्क हुआ तमवील के तरीक़ेकार में, फाइनेंसिंग के तरीक़ेकार में, कि एक के यहाँ कर्ज का मामला होता है और दूसरे के यहाँ क्या है, तिजारत और मुराबाहा वगैरह का मामला होता है। अरे बात समझ में आई मशाइख? जी, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल ये कि मजबूरी की जुमला सूरतें एक ही वक्त में एक फर्द के लिए मलहूज रखनी पड़ेंगी। जी, मजबूरी की जुमला जो सूरतें हैं वो एक ही वक्त में एक ही फर्ज के लिए मलहूज रखनी पड़ेंगी। मैं समझता हूँ शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपसे कोई मसला पूछने के लिए आएगा तो क्या उसके सूरत में तमाम जो शर्तें पूरी देखी जाएंगी? ज्यादातर तमाम शर्तें ही देखी जाएंगी, समझ रहे हैं जी। एक साहब क्या कह रहे हैं कि तालिब इल्मी के ज़माने में कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बहुत बोर लगता था और अब इसको इस्लामी एतबार से पढ़ रहे तो मज़ा आ रहा है, उसकी अहमियत का पता भी चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुशारका मुतनाकिसा जो है उसमें ये होता है कि जो बैंक होता है, बैंक अपने खातेदार को किसी चीज में शरीक कर लेता है, कहता है आप भी पैसा लगाइए और हम भी पैसा लगाते हैं, और फिर पैसा लगाने के बाद उस चीज का उसको मालिक बना देता है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को गाड़ी की जरूरत है तो बैंक कहता है, इस्लामी बैंक कहता है कि तुम गाड़ी हम दोनों मिलकर खरीद लेते हैं, समझ रहे हैं इसमें, और इतना नफा हमको आप दे दीजिए और इस गाड़ी के मुकम्मल तौर से आप मालिक हो जाइए, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं शिरकत मुतनाकिसा की, उसकी शिरकत को कम कर दी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो जो आप उसके पैसे अदा करते जाएंगे उसकी शिरकत कम होती चली जाएगी। बैंक को आप पैसे देते जाइए, बैंक को पैसे देते जाइए, आपकी शिरकत खत्म होती चली जाएगी, समझ रहे हैं। इसको शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं। इसकी तफसील हम आगे पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, अब आते हैं नंबर 3, तीसरा फर्क क्या है? तीसरा फर्क आपको मैं बताता हूं, ये देखिए जी, इस्लामी बैंक ठोस मनकूला यानी लिक्विड असेट्स को और गैर मनकूला असासा यानी फिक्स असेट्स को हासिल करते हैं और उनको नफा हासिल करने का जरिया बनाते हैं, जबकि मुरव्वजा बैंक के यहाँ ठोस सामान खरीदने की मुमानात है, वो रुपया से रुपया हासिल करते हैं। हाँ, ये देखिए बहुत अहम फर्क है कि जो हमारे यहाँ मुरव्वजा बैंक होते हैं वो बैंक में जमा शुदा रकम से कोई कोई सामान खरीद नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। वो कोई सामान, वो सोचे कि हम आपको सामान खरीद कर दे दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वो कोई मनकूली शय या गैर मनकूली शय को हासिल नहीं करते हैं, बल्कि वो पैसे का खेल पैसे से करते हैं, रुपये का खेल रुपये से करते हैं, समझ रहे हैं।
آپ یہ سوچیں کہ ہم بینک کے ذریعے سے کوئی چرپہیا گاڑی نکالیں اور بینک اس چرپہیا گاڑی کو خرید لے پھر ہم سے بیچ دے. سمجھ رہے ہیں؟ مان لیا ایک گاڑی 20 لاکھ روپے کی آتی ہے. اب آپ بینک کے پاس جائیں تو بینک کہتا ٹھیک ہے میں آپ کو گاڑی دلوا دوں گا. میں آپ کو گاڑی دلوا دوں گا. بینک فائنانسنگ کرتا ہے. بینک جب فائنانسنگ کرے گا تو وہ گاڑی جو 20 لاکھ کی ہے وہ آپ سے 21 لاکھ روپیہ لے گا. وہ آپ سے 21 لاکھ روپے لے گا اور بینک کو جو رقم جمع کرے گا وہ آپ کی طرف سے دے گا. آپ یہ سوچیں کہ پہلے بینک گاڑی کو خرید لے 20 لاکھ میں پھر ہم کو 21 لاکھ میں بیچ دے. اس کی اجازت بینک کو ہوتی ہی نہیں. اس کی اجازت بینک کو نہیں ہوتی ہے. ہاں بینک یہ کر سکتا ہے کہ آپ کو وہ گاڑی 20 لاکھ روپے کی دلوا دے گا اور 20 لاکھ روپیہ بینک ادا کر دے گا نام کمپنی کو اور آپ سے 21 لاکھ روپے لے لے گا. تو یہاں پر دیکھیں گاڑی کا رسک نہیں لیا اس نے. بینک نے گاڑی کا کوئی رسک نہیں لیا. آپ کی جانب سے پیسے کو ادا کر دیا ہے اور آپ سے اس نے 21 لاکھ روپے لے لیا. تو یہ 21 لاکھ جو آپ سے لیا 1 لاکھ روپے کیسا لیا اس نے؟ 21 لاکھ روپے اس نے گاڑی کا نہیں لیا ہے. اس لیے کہ گاڑی کی قیمت اس نے کتنی دی ہے؟ 20 لاکھ دی ہے. 1 لاکھ روپے جو اس نے آپ سے لیا وہ سود کے نام پر لیا ہے. تو دیکھیے یہاں پر بینک نے پیسے سے پیسہ بنا لیا ہے. اگر آپ یہ سوچیں کہ گاڑی وہ خرید لے پہلے اپنے نام پہ کر لے اس کے نام پہ کاغذ بن جائے پھر ہم کو بینک بیچتے اس گاڑی کو 21 لاکھ روپے میں, اس طرح یہ جائز ہو جائے گا کیونکہ اس نے گاڑی کو خریدا ہے پھر بیچا ہے اور خریدی ہوئی چیز پر آدمی نفع لے سکتا ہے. یہ جائز صورت تو ہو جائے گی لیکن بینک کی اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں تو اسلامی بینک ٹھوس منقولہ اشیاء جو ہوتی ہیں, اثاثے جو ہوتے ہیں اور غیر منقولی اشیاء جو ہوتی ہیں جیسے مکانات ہیں, زمینیں ہیں, سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ غیر منقولی اثاثہ جات ہیں. زمین ہے, مکانات ہیں, کنواں ہیں جن کو ایک جگہ دوسرے جگہ منتقل نہ کر سکتے ہوں, عمارتیں ہیں, بلڈنگیں ہیں, ٹاورز ہیں. تو یہ غیر منقولی اثاثہ ہے. اور منقولی اثاثہ جیسے کہ گاڑی ہے, ٹرین ہے, پلین ہے, یہ سب منقولی اثاثہ ہیں. تو بینک ان اشیاء کو خرید نہیں سکتا ہے جبکہ اسلامی بینک کیا ان اشیاء کو خرید کر بھی تجارت کر سکتا ہے, خرید و فروخت کر سکتا ہے. تو ایک بنیادی فرق یہ ہوا کہ جو مروجہ بینک ہوتے ہیں یہ پیسے سے پیسہ تو کما سکتے ہیں لیکن اپنے پیسے سے منقولی یا غیر منقولی اشیاء کو خرید نہیں سکتے ہیں. جبکہ اسلامی بینک کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیسے سے منقولی یا غیر منقولی اشیاء کو خرید بھی سکتا ہے اور اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے کسٹمر کو, اپنے گراہک کو, وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو نفع بھی دے سکتا ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ کو؟ ارے بنیادی فرق سمجھ میں آیا آپ کو کہ نہیں آیا کہ اسلامی بینک اور مروجہ بینک میں ایک اہم فرق یہ ہوتا ہے اشیاء کی خرید و فروخت کا. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھیے. دال مروجہ بینک کھاتے داروں کی رقم اضافے کے ساتھ واپس کرنے کا ضامن ہوتا ہے. یعنی مروجہ بینک جو بھی ہوتے ہیں اس میں آپ نے رقم جمع کر دی تو رقم کو اضافے کے ساتھ دینا ان کے لیے ضروری ہے. جو پرسنٹ طے ہو جائے کہ 2.5%, 3%, 2% جو بھی طے ہو جائے اتنا ان کے لیے دینا ضروری ہے. تو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. نہیں دے گا تو آپ کیس بھی کر سکتے ہیں اس بینک کے اوپر کہ ہم کو دے کیوں نہیں رہا ہے. اور کھاتے دار نقصان کا خطرہ قبول نہیں کرتے ہیں. ان کی جو رقم ہے وہ تو رقم جمع رہے گی ہی, ہر مہینے ان کو سود بھی ملتا رہے گا مروجہ بینک میں. جبکہ اسلامی بینک ایسی کوئی ضمانت نہیں لیتا ہے. اسلامی بینک ایسی کوئی ضمانت نہیں لیتا ہے اور کھاتے دار نقصان کا خطرہ قبول کرتے ہیں. کھاتے دار کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. کھاتے دار کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. جبکہ مروجہ بینکوں میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ بینک اس کو متعینہ فیصد کے اعتبار سے دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے, ضامن ہوتا ہے. اسلامی بینک اس ضمانت کو قبول نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کے پیسے کو انویسٹ کروں گا, فائدہ ہوگا تو آپ فائدہ پائیں گے, نقصان ہوگا تو نقصان اٹھائیں گے آپ. تو اس طریقے سے رسک کا بھی معاملہ رہتا ہے کہ مروجہ بینکوں میں کوئی رسک نہیں ہوتا ہے جبکہ اسلامی بینک میں نفع کی صورت میں آپ کو رسک برداشت کرنا ہوگا.
ठीक है मशाइख, ये चौथी बात हुई। पांचवी बात देखिए, मुरव्वजा बैंक हर तरह के काम के लिए कर्ज फराहम करते हैं। मुरव्वजा बैंक हर तरह के काम के लिए कर्ज फराहम करते हैं, खाह वो काम इंसानियत के लिए नुकसानदेह और अखलाक के लिए तबाहकुन हो। जबकि इस्लामिक बैंक खिलाफ इंसानियत और खिलाफ शरा कामों में सरमायाकारी नहीं करते हैं। इसीलिए शराब की सनअत और हथियार की सनअत वगैरह में इस्लामिक बैंक सरमायाकारी नहीं कर सकता है। तो ये मसला भी बहुत अहम है कि मुरव्वजा बैंकों के यहाँ इंसानियत और शरीयत का कोई दायरा नहीं है। वो अपने रकम को सूद में भी लगा सकता है, लॉटरी में भी लगा सकता है, अपने रकम को वो दीगर चीजों में, नाजायज चीजों में भी लगा सकता है, शराब की कंपनियों में भी लगा सकता है, शराब बनाने वाली कंपनी को भी दे सकता है। जबकि इस्लामी बैंक जो होगा वो इस तरह की चीजों में सर्फ नहीं करेगा, बल्कि उसके यहाँ शरीयत और इंसानियत का एक जबरदस्त रोग मौजूद है। उसके रोग के हिसाब से ही वो काम अंजाम देगा। ठीक है मशाइख, यहां तक बात सबको समझ में आई? यहां तक बात सबको समझ में आई? जी, और लोग बताएं। बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत अहम चीजें हैं ये। दोनों निज़ामों को जब आप समझेंगे तो आपको फायदा होगा कि दोनों में हमारे लिए किसमें भलाई है और कौन ज्यादा बेहतर है। मॉडर्न जमाने के एतबार से इन चीजों को जानना जरूरी है। मॉडर्न दुनिया में लोग बहुत एतराज करते हैं, इश्काल करते हैं। जब आपके पास इल्म होगा, नॉलेज होगा, तभी आप उनका जवाब सही तौर से दे सकते हैं। हिंदुस्तान में किसी इस्लामी बैंक का अभी तक तो बाज़ाब्ता आगाज नहीं हुआ है, और आप लोग दुआ फरमाएं कि इंशाअल्लाह हो जाए, कोशिश करें लोग। असल यहाँ के मुसलमान अपने जान और माल दोनों को बहुत डरते हैं, तो इसलिए जो है कोई इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहता कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तमरीनी सवालात देखिए, कुछ तमरीनी सवालात दिए गए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है मुख्तसर में और जवाब भेजना है हमारे पास। पहला सवाल है, बुनियादी तौर पर बैंक बुनियादी तौर पर क्या क्या सहूलतें फराहम करता है और उनके बारे में इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है? अलिफ, बा और जीम, इन तीन की शक्ल में आपको जवाब देना है कि बैंक क्या क्या जवाब करता है, और बैंक में उसको यानी इन खिदमात के लिए शरीयत ने क्या दायरा बनाया है। कर्ज हसन का दायरा है, वदियत का दायरा, क्या नाम, मुजारबा और मुराबहा वगैरह का दायरा है। नंबर 2, शरीयत इस्लामी में इन खिदमात को फराहम करने की क्या सूरत होती है, वो भी नीचे आ गई है। नंबर 3, इस्लामी बैंकों में हस्बे झेल खातेदारों की फिqही हैसियत क्या होगी? अलिफ, करंट अकाउंट की हैसियत क्या होगी? बा, सेविंग अकाउंट की हैसियत क्या होगी? जीम, फिक्स डिपॉजिट की हैसियत क्या होगी? ठीक है, तो इसकी भी तफसील आपने आज ही के सबक में पढ़ा है। नंबर 4 है, मुरव्वजा सूदी बैंकों में इन मुख्तलिफ खातों से फायदा उठाने का क्या हुक्म होगा? और नंबर 5, किन सूरतों में सूदी कर्ज हासिल करने की गुंजाइश होगी? नंबर 6, मुरव्वजा बैंक और इस्लामी बैंक के तरीक़े कार में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो इन सब की तफसील आपके सामने आ गई है। इन तमरीनी सवालात को अपनी कॉपी में लिख कर हमारे पास इरसाल फरमाएं, ताकि उसको उसकी तस्हीह की जा सके। ठीक है, इम्तिहानात के अंदर भी सवालात आ सकते हैं, इसलिए इसको बाज़ाब्ता समझने की, पढ़ने की कोशिश करें।